اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی وہ عظیم آیت ہے جو ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر آفت، ہر دشمن سے حفاظت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ وہ ارشاد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سفید موتی پیدا کیا اور اس سفید موتی میں آیت الکرسی کو پیدا کیا اور اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو شخص اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل کرے گا اور جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ وہ 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اس کی حاجت پوری ہو اور گناہ بخشے جائیں اور شیاطین اس سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے فرشتے مقرر کر دے جو ہر بیماری، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر دشمن سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر دشمن سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، راز کی بات یہ ہے کہ شیطان بھی اس وظیفے کا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مال پر مقرر فرمایا نگہبان، چوکیدار۔ وہ چوکیداری کر رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے کہ ایک بڈھا بابا سفید لباس میں کبڑی کمر کے ساتھ آیا اور ایک کونے سے کچھ سامان چوری کر کے تھیلے میں ڈال کے لے جانے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، گلہ منت سماجت کے بعد جان چھڑائی، وعدہ کیا دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر دوسرے دن ایسے ہوا، پھر گلہ سماجت منت کی، پھر تیسرے دن ایسا ہوا۔ تیسرے دن جب اسے پکڑا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ آج اگر مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو تمہیں زندگی بھر کام آئے گا۔ اس وعدے پہ چھوڑ دیا اور آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا کہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو تمہارا حشر ایسے ہوگا، تمہاری روح ایسے نکلے گی جس طرح مکھن بالائی سے بال نکلتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ رات والا واقعہ کیا تھا؟ ابو ہریرہ نے پوری رودات، پورا واقعہ سنایا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ بہت جھوٹا، بہت مکار شخص بھی سچ بول دیتا ہے۔ ہاں یہی سچ بات ہے، جو فرض نماز کے بعد جو اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کو پڑھے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، یعنی حفاظت میں رہے گا، امن میں رہے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک عرصے سے ایک دیو نے، ایک جن نے تنگ کر رکھا تھا اور جب وہ میرے سامنے آتا آنکھوں سے شعلے نکلتے، ڈر جاتا، کانپ جاتا اور اس میں سے ایک ایسی آواز نکلی جیسے اژدہا کے منہ سے نکلتی ہے، ہنکارتا تھا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا میرا خوف جاتا رہتا۔ پھر میں مکان کے ایک کونے میں سو رہا ہے، خواب میں نے دیکھا کہ ہاتف یعنی غیبی آواز مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیو کو جلا دیا ہے۔ میں نے کہا کائے سے، کس چیز سے؟ تو اس نے کہا اس آیت سے۔ اس آیت سے؟ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی ہی کی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما۔ حفاظت
زمین و آسمان کی کرتے کرتے اس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی۔ اللہ کو کون تھکا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اس قول کے پڑھنے سے اس کو جلا ڈالا۔ جب تو پڑھتا تھا تو ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتا تھا، اور جب تو اس آیت پہ پہنچا تو وہ یہ آیت نہیں پڑھ سکا، وہ آیت نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے اس کا معنی کیا، ولا یعودہ حفظہما، کوئی چیز اس کو تھکا نہیں سکتی۔ ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کے اندر کی جو کائنات ہے، اس کی حفاظت کرنے سے اللہ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی چیز تھکا نہیں سکتی۔ تو اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص صبح کو اس کو پڑھتا ہے تو شام تک امن میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک امن میں رہتا ہے۔ ہائے قرآن ہے، قرآن اللہ کی کلام، اللہ کی کلام، کوئی پڑھ کے تو دیکھے، کوئی عمل کماوے تو پھر پتہ چلے۔ ہم نے تو صرف اس قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے رکھ دیا ہے، ہم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو حل کرانے کے لیے ہی اس کو سمجھ رکھا ہے، ہم نے تو ایٹم بم سے مکھی مارنے کی کوشش کر رکھی ہے۔ تاکہ بندے قرآن کو قرآن سمجھو۔ وہ کون سی مہارت ولا یابس الا فی کتاب مبین، کون سی ایسی چیز ہے جو اس قرآن میں نہیں، جو اس کلام میں نہیں۔ اس پڑھو، عمل کرو اور حفاظت میں رہو۔ ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق ترجمان سے ادا ہوئی ہے، وہ اپنا ایک وزن رکھتی ہے، وہ اپنی اہمیت رکھتی ہے، وہ مسلم حقیقت ہے۔ آج ایک ڈاکٹر کو اپنے کسی فارمولے پہ، اپنی کسی مادی چیز پہ بڑا فخر ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی، اس کے فائدے دیکھو۔ سیٹلائٹ کو ہی دیکھ لو، یہ سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لو، بنانے والے نے کیا کمال کیا پل بھر میں۔ لیکن ہزاروں سال پہلے چلے جاؤ، یہ سیٹلائٹ کا نظام حضرت سلیمان کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ 4 میل دور ایک چیونٹی اپنی چیونٹی سے کہہ رہی ہے، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر اور سلیمان تمہیں روند نہ دیں۔ اس بات کو سن کر فتبسم ضاحک من قولہا، 4 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے روحانیت، یہ مادیت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کو پڑھو، اس کے کلمات الیہ یصعد الکلمۃ الطیبہ والعمل الصالح، آسمان کی طرف جاتے ہیں، اس کلام کے خالق کی طرف جاتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو، عمل کرو، فائدہ اٹھاؤ خود بھی اور دوسروں کا بھی فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔